ہیلو جی، السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں؟ آج ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان طوا۔ وہ ڈاکٹر جوید اقبال ہے نا، وہ کہتے ہیں کبھی ملتان طوا تجھے سون حلوہ کھلاؤں، تیری ہونٹوں کی حلاوت سے ذرا کم میٹھا، تجھے سون حلوہ کھلاؤں کبھی ملتان طوا۔ تو ہم جا رہے ہیں جی ملتان، اور ڈاکٹر جوید اقبال صاحب ہم ملتان آ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ لیں، ہم ملتان آ رہے ہیں سارے۔ تو ہم جا رہے ہیں جی ملتان، اولیاء اکرام کا شہر کہتے ہیں۔ جو ہے نا، جب دعا مانگیں، جب کسی اولیاء کرام کے جائیں مزار پہ، تو دور سے کھڑے ہو کے پہلے سلام بھیجیں اور پھر اجازت طلب کریں، تو پھر آپ اندر جائیں۔ تو ہم جا رہے ہیں اولیاء کرام کے شہر میں، اور یہ جی آج مجھے بڑا ہی اچھا لگا ملتان کا یہ والا سین، کہ جہاں پہ میٹرو بس گزر رہی ہے اور نیچے کوئی گند نہیں تھا، جس طرح سے لاہور میں میٹرو بس کے سارے جو ہے نا نیچے اس کے ٹریک کے نیچے جو ہے نا وہ گند ہے، تو اور وہاں پہ جہاز ہی جہاز ہوتے ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے بڑی اچھی گرینری لگائی ہوئی ہے، ایز اے پارک آپ یوز کر سکتے ہیں، بینچ پڑے ہوئے ہیں، اور بڑی خوبصورت یہ مطلب شہر کی نا خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا ہے۔ اور میٹرو بس کا ٹریک ہے بڑا، مطلب آؤٹ کلاس لگتا ہے، حالانکہ ملتان چھوٹا شہر ہے، فیصل آباد میں انہوں نے دیا ہی نہیں ہے میٹرو بس سروس کو۔ میں جو ہے نا بڑا مزہ آیا ہمیں، ہم نے ٹائم تو زیادہ سپینڈ کرنا تھا، لیکن جو ہے نا موسم بہت خراب ہونے شروع ہو گیا تھا، فوگ بہت ہونے شروع ہو گئی تھی، تو ہم جو ہے نا واپسی جلدی ہو گئی۔ یہ ہم بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کہہ لیں انہیں، ان کے دربار پہ حاضری کے لیے گئے۔ ہم نے جانا تو کتنی جگہوں پہ تھا، تو لیکن جو ہے نا وہ ہمیں وہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا اور راستے بند تھے، تو ہم ادھر گئے، تو شاہ شمس تبریز کے دربار پہ گئے، تو وہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی۔ یہ ہے جی وہ کنواں جو وہ پانی کے لیے استعمال کرتے تھے، جو ان کی اسپیشلٹی تھی، مریضوں کو دیتے تھے، حالانکہ وہ خود ایک تاجر تھے، جو ہسٹری بتاتی ہے وہ خود ایک اعلیٰ پائے کے تاجر تھے، اور یہ وہ کنواں ہے جو ان کے ادھر ہوتا تھا، اور اس کے اندر جو ہے نا اب یہ پیسوں والا کنواں ہے، جو شاہ محمود قریشی خاندان کے لیے جو ہے نا یہ کنواں تو پیسوں والا کنواں ہے نا۔ تو یہ کنسٹرکشن جب ہم پہلے آئے تھے تو یہ بڑا ہی اس کا ڈیفرنٹ ماحول تھا، اور تب میں 8th میں تھی۔ اب تو ایک مدت کہہ لیں کہ 35 ایئرس کے بعد جو ہے نا ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے یہ، تو یہ مجھے بڑا ڈیفرنٹ لگا۔ اور اب تو انہوں نے باقاعدہ ایک قبرستان ٹائپ بن گیا ہوا ہے، ہاں اتنی زیادہ قبریں، تب کوئی قبر نہیں تھی اندر، صرف یہ 2 قبریں جو مین تھی نا وہی تھی، اور یہ کبوتر تھے، اور میرا دل کر رہا تھا ان کو ہلا ہلا کے اڑاؤں اور پھر ان کے درمیان میں گھوموں، اور یہ غول اڑ اڑ کے آ رہے تھے، کسی نے میرے جیسے نے جو ہے نا ہلا دیا، کبوتروں کو اڑایا، اور بڑا مزہ آیا۔ پھر ہم یہاں پہ سلام کرنے کے لیے پہنچے، اور جی سلام کرنے پہنچے تو چودھری صاحب کو ملی وہاں سے چادر، اور بیٹے کو بھی وہاں سے چادر ملی۔ یہ دیکھیں جی، یہ چودھری صاحب کو چادر ڈالی گئی ہے، اور پھر ہم نے چادریں چڑھائیں اور دعا مانگی، بڑا خوبصورت منظر تھا۔ میرا تو دل کر رہا تھا اور کچھ دیر ٹھہر جاؤں، یا وقت ٹھہر جائے یا میں ٹھہر جاؤں یہاں پہ، اور مزے کا ٹائم تھا، پرسکون سا ٹائم۔ کبھی کبھی کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں جا کے رکیں تو دل کرتا ہے کہ یا وقت ٹھہر جائے یا ہم ٹھہر جائیں۔ تو یہ ہم نکل آئے، بیک ڈور سے نکلے ہیں، اور پچھلا احاطہ بہت کافی بڑا تھا۔ پہلے جب ہم آئے تھے تب ڈیفرنٹ تھا، سارا کچھ ہی مختلف تھا، اب کافی کچھ بدل گیا۔ تو جب وقت بدل گیا تو ظاہر ہے ہر چیز ہی بدل جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیں جی سیلفیوں پہ سیلفیاں ہو رہی ہیں، بس جہاں جائیں اب سیلفیاں ہی سیلفیاں ہیں، تب تو کچھ بھی نہیں تھا، تب تو کیمرہ بھی ریئر تھا،
تو اب سیلفیاں ہیں اور کبوتر اڑ رہے ہیں، اور جی جو ہے نا ہو رہا تھا، عصر کا ٹائم ہو رہا تھا، اور حالات باہر خراب ہو رہے تھے کیونکہ باہر کوئی احتجاج ہو رہا تھا۔ سو ہم نے کہا کہ جلدی سے یہاں سے نکلیں اور جائیں، اب چلیں اپنی منزل کی طرف۔ تو یہاں سے ہم نکلے، پولے 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 نکلے، جاتے جاتے پھر شرارت چھیڑی تو کبوتر کو بھی چھیڑ دیا، اور کبوتروں کو دانہ ڈالا سب نے مل کے، اور کبوتر اڑائے بھی۔ میں نے تو شرارت چھیڑ دی تھی، پھر کبوتر اڑا کے تو ہم باہر نکل آئے۔ اور اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہے جی قاسم پارک۔ جب ہم گئے تھے تب یہ نیا نیا بنا تھا اور بڑا ہی خوبصورت تھا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس کے اندر ٹی وی بھی لگے ہوئے تھے، اس وقت وہ بڑے بڑے پیٹ والے ٹی وی ہوتے تھے تو وہ بھی لگے ہوئے تھے، اب تو LCDs ہے نا۔ تو یہاں سے پاس ہی جو ہے تھی، نکلتے ہوئے نا جانوروں کی مارکیٹ تھی، یہ جی وہاں رک گئے۔ یہ بچہ بیچارہ، اس کو ضرورت تھی، وہ کہہ رہا تھا میں اپنی بلی سیل کرنے آیا ہوں۔ بلی بڑی پیاری تھی، دل تو میرا بڑا کرے کہ مانو ہم ہی رکھ لیں، لیکن چودھری صاحب کے واپس آنے تک مانو چلی گئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پوچھا بھی کہ سیل کرنے آئے ہو، تو کہتا ہے میرے پاس کافی زیادہ ہیں تو میں اس کو سیل کرنے آیا ہوں۔ تو یہ طوطوں والا جو ہے نا، اس نے تو بہت مہنگے طوطے بتائے۔ پھر ہم واپس آئے، وہاں سے نکلے تو ہم گئے شاہ شمس تبریز کے مزار پہ، اس کو پتہ نہیں کون سی گلی کہتے ہیں، مجھے بھول گیا نام۔ تو یہ ہم وہاں پہ آئے تو وہاں کنسٹرکشن ہو رہی تھی، داخلہ بند تھا، دعا مانگی اور واپسی کا رستہ لیا۔ اب ہم پولے پولے نکلے وہاں سے، تو جب تھوڑا سا باہر نکلے تو وہاں پہ ہمیں فوکس اینڈ نائف بھی دکھا، وہاں پہ ہمیں اور بھی بڑا کچھ دکھا۔ تو سون حلوہ تو ملنا تھا اس گلی سے، وہ سامنے شاہ شمس تبریز کا مزار ہے جی، یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ تو پھر یہاں ہم دعا مانگ کے تو پھر فوراً واپسی کے لیے نکلے تھے۔ سون حلوہ ہمیں آگے آ کے پتہ چلا کہ یہاں سے ہمیں سون حلوہ ملنا تھا۔ پھر ہم ایک اور جگہ پہ گئے تو وہاں تو ٹوٹلی علاقہ ہی ڈیفرنٹ تھا۔ وہ یہاں سے اس جگہ سے ٹرن لینا تو یہ ٹوٹلی علاقہ ہی ڈیفرنٹ ہے، وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اور ہی جگہ پہ آ گئے ہیں۔ پرانے ملتان میں اور اس ملتان میں بہت فرق تھا، وہ شاید کوئی کالونیاں وغیرہ کٹی ہوئی تھیں۔ بہرحال جی وہاں فوکس اینڈ نائف بھی تھا، وہاں پہ اور بھی سارے جو تھے، المائدہ بھی تھا۔ اور یہ ہم آ گئے باہر موٹر وے پہ، چڑھنے لگے ہیں تو رات ہونے لگی تھی، تو موسم کافی خراب ہو چکا تھا۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا ہم کہاں کہاں پھرے۔ اللہ حافظ۔